ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں آپ کے لیے ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 2 لے کے آئی ہوں۔ یشم یوسف زئی، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کرتے وہ خود سے بڑبڑایا۔ فون پہلی ہی بیل پر ریسیو ہوا تھا اور اس کے بنا پوچھے ہی دوسری طرف والا جانتا تھا اسے کیا جواب دینا تھا۔ اس کے جواب سے مطمئن ہوتا وہ موبائل سائیڈ رکھتے آنکھیں موند گیا، مگر آنکھیں مونتے ہی کسی نے اپنا عکس اس کی آنکھوں میں بسایا تھا۔ اسٹوڈنٹ ویک ختم ہوتے ہی روٹین معمول پر آ گئی تھی۔ اپنی کلاس لے کر وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جب عجیب سے شور نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی تھی۔ اسٹوڈنٹس کا رش اور کسی کے چلانے کی آواز، وہ وہی تھی اس دن والی۔ وہ پہچان گیا، اور آج بھی وہ اپنی طاقت اور پیسے کا زور دکھاتی کسی کو ذلیل کر رہی تھی۔ زین کا دل کیا جا کر اس مغرور لڑکی کو سبق سکھائے، مگر بے فضول۔ وہ اس کے منہ لگنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آگے بڑھ گیا، اور اس نے آگے بڑھتے ہی چیختی چلاتی آرزو ایک دم چپ ہوئی۔ چلو ہو گیا تماشا، نکلو اب، مزے سے کہتے وہ آگے بڑھی تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا کہ اب کیا نیا تماشا تھا۔ آرزو تمہارے اس طرح کرنے سے تو کچھ نہیں ہوا، اسے پانی کی بوتل تھماتے ردا نے کہا تو وہ ایک دم کہکا لگا اٹھی۔ کچھ ہونا بھی نہیں تھا، مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ اس کھڑوس انسان سے اپنی کیسے بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ خود آئے گا گھٹنوں کے بل مجھ سے معافی مانگنے۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جنہیں سوائے اپنے کسی سے غرض نہیں ہوتی، اور زین کا اس کا اگنور کرنا ہی تو اسے آگ لگا گیا تھا، مگر یہ بات بول کر وہ اپنا مذاق نہیں بنوا سکتی تھی۔ اگر اس نے معافی نہیں مانگی تو؟ ردا کے سوال پر وہ بے ساختہ ہنسی تو اس کی سزا اس کے خاندان بھگتے گا۔ ردا کو جواب دیتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو ردا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آ گئی آپ کو میری یاد آپو؟ عارفہ کے گلے عائشہ نے شکوہ کیا تو عارفہ بے اختیار ہنس دی۔ ارے چندا، عمرہ کرنے جانا ہے تو جو ادھورے کام ہیں ان میں بزی تھی، اور پھپھو آپ سے ایک اہم بات بھی کرنی تھی۔ عائشہ کو جواب دیتے وہ کوثر بیگم کی جانب متوجہ ہوئی۔ پہلے چائے پی لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ چائے کا کپ رکھتے بنفشی اس کے پاس بیٹھی تو عارفہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ پھپھو میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں، مگر آفس میں مجھے اپنی جگہ کسی کو رکھ کر جانا ہے، اور آپ تو جانتی ہیں میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، تو کیا بنفشی 1 مہینے کے لیے میری جگہ آفس جوائن کر سکتی ہے؟ عارفہ کی بات پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ اس کا خواب یوں پورا ہوگا اس نے سوچا نہیں تھا۔ بچے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تم اپنے پھپھا سے اجازت لے لو۔ کوثر بیگم نے بال اپنے شوہر کے کوٹ میں پھینکی، مگر سامنے بھی عارفہ تھی۔ اس کی صلاحیت سے تو ہر کوئی متاثر تھا، اور پھر اس نے اپنے طریقے سے عبدالعزیز صاحب کو منایا، اور پھر یہ طے ہو گیا کہ بنفشی اس کی جگہ سنبھالے گی۔ وہ خوش تھی، بے تحاشا خوش، یہ جانے بغیر کہ آنے والا کل اس کے لیے ایک نیا موڑ لانے والا ہے۔ ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر میٹنگ کینسل کرنے کی؟ فائل زور سے ٹیبل پر پھینکتے وہ چلایا تو سامنے کھڑے بیگ صاحب نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ سر، وہ بڑے سر۔ کیا بڑے سر؟ ہاں؟ ان کی بات کاٹتے اس نے پیپر ویٹ زور سے زمین پر پھینکا۔ مسٹر بیگ، آج کے بعد میرے معاملات سے انہیں جتنا ہو سکے دور رکھیے گا، اور آئندہ کے بعد جو ہوگا یہاں میری مرضی سے ہوگا، بڑے سر کی مرضی سے نہیں۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتے اس نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ ان کے جاتے ہی اس نے اپنا دھیان لیپ ٹاپ کی جانب کیا تھا۔ نگاہیں لیپ ٹاپ پر جمائے، مٹھی ہونٹوں پر رکھے وہ ان حماق سے کام میں مصروف تھا، جب آفس کا ڈور اوپن ہوا اور کوئی اندر آیا۔ کس بات پر آگ برسا رہے ہیں آپ محترم؟ واسق کے سوال پر اس نے واسق کا سوال بری طرح اگنور کیا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ روڈ پر شیلٹر لگانے کا حکم کس خوشی میں صادر کیا گیا ہے؟ سامنے چیئر پر بیٹھے واسق نے آئی برو اچکاتے اس سے سوال کیا تو اس کے سوال پر یشم نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا میں تیرے آگے جواب دے ہوں؟ اسی کے انداز میں سوال کرتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تو واسق نے بھرپور گھوری سے اسے نوازا۔ کچھ وقت پہلے ہی آپ پاکستان آئے ہیں، اپنے گاؤں جانے کی بجائے آپ نے کام کو ترجیح دی۔ واہ کیا بات ہے یشم یوسف زئی صاحب آپ کی! ایک ایک لفظ چبا کر کہتا وہ یشم کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میرے بارے میں اتنی اہم معلومات آپ نے رکھی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب آپ برائے مہربانی اپنا یہ منحوس چہرہ یہاں سے گم کریں اور اپنے بڑے صاحب کو بتا دیں کہ میرے معاملات سے دور رہیں۔
ورنہ انجام کے ذمہ دار وہ ہوں گے، میں نہیں۔ یشم اتنے سال گزر گئے ہیں، بس کر دے، نفرتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر نفرتوں میں واقعی کچھ نہیں رکھا ہوتا نا واسق، تو یہ پوری دنیا نفرتوں کی آگ میں جل کر ایک دوسرے سے لڑ نہ رہی ہوتی، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی در پر نہ ہوتی۔ اس سب کے پیچھے ایک ہی جذبہ چھپا ہے، اور وہ ہے نفرت۔ اور میں اس شخص سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں کہ اس شخص کی شکل دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ اسپاٹ لہجے میں کہتے وہ اسے لاجواب کر گیا۔ پڑھائی ختم ہو چکی تھی اور آگے پڑھنے کا اس کا ارادہ اس کی شادی نے ختم کر دیا تھا، لیکن وہ خوش تھی کہ ایک مہینے کے لیے صحیح، مگر وہ جاب کرنے والی تھی۔ عارفہ عمرہ کرنے جا رہی تھی اور بابا سے اس نے ہی پرمیشن لی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اسے اپنی جگہ پر سیٹ کر کے جانا چاہتی تھی تاکہ اسے کام آ جائے، اس لیے آج بھی وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ بلیک شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ میچنگ دوپٹہ لیے وہ بالکل تیار تھی۔ اپنا خیال رکھنا اور محتاط رہنا بیٹا، عارفہ ایک عرصے سے جاب کر رہی ہے، اس لیے میں نے اور تمہارے بابا نے حامی بھر لی، مگر اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ کچھ وقت بعد شادی ہے تمہاری تائی تو بہت خوش ہے اس نوکری کا سن کر، اور یہی بات مجھے مطمئن کر رہی ہے۔ آپ بے فکر ہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں بہت خوش ہوں، سچ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ خوشی اس کے ہر ایک انداز سے عیاں تھی۔ اچھا اب جلدی سے چادر کرو، عارفہ آتی ہی ہوگی۔ اس کا ماتھا چومتے وہ باہر بڑھ گئیں تو ان کے جاتے ہی اس نے ایک بار پھر اپنا جائزہ لیا۔ جلدی سے چادر اوڑھ کر وہ باہر آئی تو سامنے ہی عارفہ صوفے پر براجمان تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو بنفشے بھی اس کی ہم قدم ہوئی۔ عارفہ اپی، تھینک یو سو مچ۔ کوئی تھینک یو نہیں، تم میں تو اتنی ہمت ہے نہیں کہ پھپھا کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرو، اس لیے میں نے ہی یہ کام سر انجام دے دیا۔ عارفہ کی بات پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ گاڑی آفس کی بلڈنگ کے سامنے رکی تو اتنی بڑی بلڈنگ دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے۔ کراچی میں رہنے کے باوجود وہ سوائے گھر سے کالج اور کالج سے گھر کے کہیں نہیں گئی تھی۔ عارفہ کی ہمراہی میں اندر آتے وہ کافی متاثر ہوئی۔ آفس کا ایک ایک کونا دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ کانچ کی دیواروں کے پیچھے کام کرتے لوگ، لفٹ کی مدد سے وہ لوگ اوپری منزل پر آئے تو عارفہ اسے لیے ایک کمرے میں آئی جہاں عارفہ کی ڈیسک تھی، اور اسی کے ساتھ سامنے گلاس وال جس کے پیچھے سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ آپی یہ اس وال کے پیچھے کیا ہے؟ یہ میرے باس کا آفس ہے اور تم ان کے سارے کام کرنے کی پابند ہو، جو کام میں کرتی ہوں وہ تمہیں کرنے ہوں گے۔ عارفہ نے بتانے کے ساتھ ساتھ ایک ڈائری اس کے حوالے کی۔ ہاں اور ایک اور اہم بات، انہیں کام میں کوئی غلطی برداشت نہیں، بندے کو کھڑے کھڑے فائر کر دیتے ہیں، اوپر سے اس جیسا کھڑوس انسان پورے جہان میں نہیں ہے۔ عارفہ کی بات پر وہ ہنس دی، اسے پورا دن اس کا ہر چیز کو سمجھنے میں لگا تھا۔ وہ خوش تھی، پرجوش تھی، وہیں ایک ڈر بھی تھا، مگر وہ اس ایک مہینے میں اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ آگے بڑھنے کی خواہش تو کبھی شاید پوری نہ ہو سکے، مگر وہ یہاں خود کو ثابت کرنا چاہتی تھی، اور اس بات کا اس نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھا وہ مسلسل موبائل کو دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کے میسج کا انتظار ہو۔ اف، ایک تو ان امیر زادیوں کا بھی کوئی حال نہیں، بندہ انتظار کرتے کرتے سوکھ جائے۔ گھڑی کو دیکھتے وہ بیزار سی شکل بنائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب سامنے سے وہ اسے آتی نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی چہرے پر چھائی بیزاری فوراً غائب ہوئی۔ چہرے پر مسکراہٹ لاتا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ وہاج، تم تو واقعی وقت کے پابند ہو۔ اپنی سیٹ پر بیٹھتے وہ مسکرا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ بس کیا کریں، ڈرائیور آج چھٹی پر تھا تو میں خود ہی نکل آیا۔ تیز ڈرائیو کی اور اب یہاں، خوش مزاجی سے کہتے اس نے سامنے بیٹھی جدید تراش خراش کے کپڑوں میں ملبوس سنبل کو دیکھا، جو ایک ادا سے بال جھٹکتے پیچھے کو ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود گھڑی چیخ کر اپنی قیمت بتا رہی تھی۔ وہاج، یہ تمہارے لیے، میں دبئی سے لائی تھی، مجھے امید ہے تمہیں پسند آئے گا یہ گفٹ۔ گفٹ بیگ اس کے سامنے رکھتے وہ وہاج کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولتے اسے کرنٹ سا لگا گئی۔ ارے جان، اس کی کیا ضرورت تھی، تم آ گئی واپس، یہی میرے لیے بہت ہے۔ ویسے میں نے سوچ لیا ہے اس بار کینیڈا ٹور پر جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا وہ خوشگوار لہجے میں کہتا کھانا آرڈر کرنے لگا۔ بل میں پے کروں گی۔ اس سے پہلے وہ کچھ آرڈر کرتا وہ فوراً سے بول اٹھی، اور بھلا اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ تھوڑی دکو کے بعد وہ راضی ہو گیا، اور پھر اس ملاقات کے بعد اس نے کون سا دوبارہ اس لڑکی سے ملنا تھا۔
اچھا خاصا ڈنر اور پھر اس سے مہنگا ترین تحفہ وصول کرتے وہ خوش باشتہ گھر میں داخل ہوا، مگر سامنے بیٹھے اپنے باپ کو دیکھتے ہی اس نے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اگر یوں ہی آوارہ گردی کرنی ہے تو بتا دے مجھے، تاکہ میں دوسروں کے آگے شرمندہ نہ ہوں۔ تجھے کہا تھا سیٹھ کے پاس چلے جانا، تیری نوکری کی بات کی ہے، مگر مجال ہے جو تجھے کچھ سمجھ آ جائے۔ بس کر دو یار ابا، ابھی گھر میں آیا ہوں اور تم شروع ہو گئے ہو۔ اور تو کیا کروں، شادی ہے تیری اور تجھے کام نہیں کرنا، کیا کھلائے گا اسے؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا آج وہاج کی چھترول کر جائے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ میری شادی اس سے کرو، اب آئے گی تو خود ہی کمائے اور خود ہی کھائے۔ اماں بھی تو سلائی کرتی ہیں، وہ بھی کر لے گی۔ وہ ڈھیٹ بنا آج حد پار کر رہا تھا۔ میرے سر پر لاد دیا ہے اسے۔ ارے عجیب کوئی دبو سی تو ہے، کوئی ڈھنگ نہیں ہے، نہ بات کرنے کی تمیز ہے، اور لے کر میرے گلے باندھ رہے ہیں۔ چپ ہوں تو ابا چپ ہی رہنے دو، خود لا رہے ہو تو خود ہی کھلانا، میری ذمہ داری نہیں ہے وہ۔ تڑخ کر انہیں کہتا وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا، اور اس کی بات پر وہ سر تھام کر رہ گئے۔ وہاج کے ابا پریشان نہ ہوں، دیکھنا شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کو پریشان دیکھ کر انہوں نے دلاسا دیا۔ لوگ اپنے بگڑے بیٹے کی شادی کروانے پر بازد ہوتے ہیں کہ آنے والی اسے ٹھیک کر دے گی، مگر اس چکر میں آنے والی کا پورا مستقبل روتے سسکتے گزرتا ہے، اور یہی بات یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اپنی خراب اولاد کو سدھارنے کے چکر میں وہ دوسروں کی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اپنے آفس میں بیٹھا وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی ایک میٹنگ تھی۔ اہم پوائنٹس پر نظر ڈالتے اس نے انٹرکام سے کافی منگوائی اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایک ہاتھ گال پر ٹکائے دوسرے سے کی بورڈ چلاتے وہ حد سے زیادہ مصروف تھا، جب ڈور ناک ہونے کی آواز نے اس کی توجہ کام سے ہٹائی تھی۔ یس، باہر والے کو اندر آنے کی پرمیشن دیتا وہ واپس سے اپنے کام میں مصروف ہوا تھا، جب کسی نے اس کی ٹیبل پر کافی کا مگ رکھا تھا، اور کافی کا مگ رکھتے کپ کپاتے ہاتھوں نے بہت اچانک ہی اس کی متوجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جو جیسے اسے لگا وقت تھم سا گیا ہو۔ کی بورڈ پر چلتا اس کا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ وہ سامنے تھی کیا؟ یہ خواب تھا یا اس کا وہم؟ وہ سمجھ نہیں سکا، مگر اسے یوں اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ سر، آپ کی کافی۔ اس کی نظروں سے گھبراتے اس نے جلدی سے کافی اس کے سامنے رکھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر اس شخص کی نظروں نے اسے اچانک سے بکھلا دیا تھا۔ کافی رکھتے ہی وہ جیسے ہی واپسی کے لیے مڑی تو اسے ہوش آیا۔ اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوتے یشم نے اسے پکارا، مس، آپ یہاں؟ مس عارفہ کہاں ہیں؟ اتنا نرم لہجہ اگر کوئی دوسرا سنتا تو یقیناً بت ہو جاتا۔ سر وہ مس عارفہ عمرہ کرنے۔ اٹس اوکے، میں سمجھ گیا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھتے وہ اسے ٹوک گیا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ اجازت ملتے ہی وہ تیر کی تیزی سے باہر اپنی سیٹ پر آئی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جو کچھ عارفہ نے اسے باس کے بارے میں بتایا تھا، اسے جاننے کے بعد اس کا خوف زدہ ہونا بنتا بھی تھا۔ یا اللہ، یہ تو دیکھنے میں ہی اتنی کھڑوس ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھتے اس نے خود کو پرسکون کیا اور پھر سارا دھیان اپنی کام پر لگایا۔ عارفہ کی ساری باتوں پر دھیان میں رکھتے اس نے پھر سے اپنا کام شروع کیا تھا۔ آپ نے بلایا؟ کمرے میں داخل ہوتے بیگ صاحب نے اس سے سوال کیا، جو نہ جانے کیا سوچنے میں مصروف تھا۔ ان کی آواز پر چونکا۔ بیگ صاحب، یہ جو بائی لڑکی ہے یہ کون ہے؟ مطلب پچھلے ہفتے تو یہ نہیں تھی۔ سر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ کی اسسٹنٹ جو ہیں وہ عمرہ کرنے جا رہی ہیں، تو میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ وہ اپنی جگہ اپنی کزن کو بھیجیں گی۔ مسٹر بیگ کے یاد دلانے پر اسے یاد آیا۔ اسے یہ پتا تھا کہ اس کی اسسٹنٹ جا رہی ہے، مگر اس کی جگہ کون آئے گا اس بات کو اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ بنفشی عبدالعزیز آپ کی اسسٹنٹ ہیں جب تک عارفہ نہیں آ جاتی۔ ٹھیک، کام سمجھا دیجیے گا انہیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انہیں کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر گلاس ونڈو تک آیا، جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی موجودگی کو یہاں پر۔ سامنے دیکھتے اسے وہ منظر یاد آیا جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا وہ آفس کی طرف نکلا تھا جب گاڑی اچانک رکی تھی۔ ڈرائیور گاڑی چیک کرنے باہر نکلا تو اس نے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھا تو ایک جگہ آ کر اس کی نظریں ٹھہر سی گئی تھیں۔ کتاب کا سایہ کیے وہ معصوم سا چہرہ اس کی نظروں میں آ کر ٹھہر سا گیا تھا۔
وہ بار بار پریشانی سے کبھی گھڑی دیکھ رہی تھی تو کبھی روڈ کو۔ آنکھوں پر ٹکا چشمہ بار بار ٹھیک کرتے وہ یشم یوسف زئی کے دل میں ایک عجیب سا احساس بیدار کر گئی۔ وہ جو اپنی دنیا کا بادشاہ تھا، جس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، آج ایک معمولی سی لڑکی کی ایک جھلک نے اسے ساکت کیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ ایسا اس میں کیا ہے، مگر ہاں، وہ ٹھٹکا تھا۔ وجہ وہ جان نہیں سکا، مگر وہاں سے نکلنے سے پہلے وہ اپنے بندے کو ایک کام پر لگا گیا تھا۔ اگلے دن اس کے لیے شیلٹر وہاں موجود تھا۔ وہ اسے بھولنا چاہتا تھا، مگر اس کا بار بار یشم کے سامنے آنا، وہ اس کھیل کو سمجھ نہیں پا رہا تھا جو قدرت نے اس کے ساتھ کھیلا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جس لڑکی کو دیکھ کے وہ ٹھٹکا تھا، وہ یوں آج اس کے روبرو ہوگی، مگر وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ بنفشے کی فائل ابھی بھی اس کے پاس تھی، مگر وہ اسے کھول نہیں سکا۔ اسے یوں دیکھ کے وہ نہ جانے کیوں واپس سے اپنے خول میں سمٹا تھا۔ نہیں یشم یوسف زئی، محبت نہیں کرنی، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ وہ زہر ہے جو تمہیں مار دے گا۔ اس کی فائل سے نظر ہٹاتے اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ یار زین، اس ہفتے ہم لوگ پارٹی کر رہے ہیں، تو آئے گا نا؟ علی نے اس کے ساتھ چلتے اسے پوچھا تو اس کا سر فوراً سے نہ میں ہلا تھا۔ تو جانتا ہے میں اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، پھر بھی بار بار پوچھتا ہے، جبکہ جواب تو جانتا ہے۔ میرا بار بار اس لیے پوچھتا ہوں کہ کیا پتا تیرا مائنڈ چینج ہو جائے۔ ناممکن، مجھے ایسی خرافات میں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو جانتا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے، اپنے ماں باپ کا خواب پورا کرنا ہے۔ میں محنت کروں گا تو ہی کامیابی حاصل کر سکوں گا۔ سیڑھیاں اترتے اس نے رسان سے علی کو سمجھایا، اچھا چل، جیسے تجھے ٹھیک لگے، ویسے پروفیسر باقر تجھے بلا رہے تھے۔ اچانک یاد آنے پر اس نے بتایا تو زین اسے گھور کر رہ گیا۔ کام کی بات تو ہمیشہ لاسٹ میں بتایا کر مجھے، اسے کہتے اس نے آفس کی طرف رخ کیا۔ سر باقر سے مل کر وہ باہر آیا تو اسے علی کہیں نظر نہیں آیا۔ واپسی کے لیے مڑتے وہ جیسے ہی آگے بڑھا، کسی نے اچانک اس کے آگے اپنی ٹانگ اڑائی تھی۔ اگر وہ دیوار کو نہ تھامتا تو بری طرح زمین بوس ہوتا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سامنے کھڑی آرزو کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آئے۔ بدتمیزی یہ نہیں، وہ ہے جو تم نے اس دن میرے ساتھ کی تھی۔ تمہاری حرکت اسی لائق تھی، اور مس، تمہارا جو بھی نام ہے، آئندہ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آئی سمجھ؟ اسے تنبیہ کرتے وہ آگے بڑھا، جبکہ وہ دوبارہ اس کے راستے میں آئی۔ اپنی بہنوں سے بھی ایسے ہی بات کرتے ہو تم مسٹر زین؟ وہ اس کے بارے میں ساری معلومات لے کر بیٹھی تھی۔ ہرگز نہیں، کیونکہ میری بہنیں تمہاری طرح نہیں ہیں، جنہیں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ اپنے ماں باپ کی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک اچھے سے سبق سکھا چکا ہوتا۔ آئندہ اگر میرے سامنے آئیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور ہاں ایک بات، آگے بڑھتے وہ ایک دم رکا تھا، آئندہ خود کو میری بہنوں سے کمپیئر مت کرنا، کیونکہ تم ان کی برابری کبھی نہیں کر سکتی۔ اسے کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ پہلے ہی کام پڑھائی کو لے کر اتنا بوجھ تھا، اوپر سے اس لڑکی کا یوں بار بار سامنے آنا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سنا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے لفظوں پر سر تپا سلگ اٹھی تھی۔ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنی بہنوں پر، مگر افسوس تم ابھی مجھے جانتے ہی نہیں ہو۔ اب دیکھنا تمہارا یہ غرور نہ توڑا تو میرا نام بھی آرزو مشارب نہیں ہے۔ خود سے کہتی ہے وہ موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آرزو مشارب اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، لاڈلی، جو ہر ایک کو پاؤں کی جوتی سمجھتی تھی۔ کوئی اس کے آگے کچھ بولے وہ اس شخص کا جینا حرام کر دیتی تھی۔ ہر کوئی اسے بچتا تھا، مگر زین کے آئینہ دکھانے پر وہ بلبلا اٹھی تھی۔ سر میں آ جاؤں؟ دروازہ نوک کرتے اس نے ذرا سا جھانک کر اندر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ خالی کمرہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اللہ کا شکر ہے نہیں ہے، ورنہ اس انسان کو دیکھتے ہی مجھے ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے فائل ٹیبل پر رکھتے وہ جیسے ہی مڑی، سامنے دیوار کے سہارے اسے کھڑا دیکھا اور اس کا سانس اٹکا تھا۔ ارے ارے ریلیکس، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ اس کے قریب آتے اس نے کہا تو بنفشے کا دل کیا یہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا دل ٹھیک ہے؟ اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر یشم کا دل کیا کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سوری سر۔ سر جھکاتے وہ حد سے زیادہ شرمندہ تھی۔ اس کا بس چلتا تو زمین میں دھنس جاتی۔ فائل کے علاوہ کوئی کام ہے آپ کو؟ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر وہ مسکراہٹ دباتا اپنی جگہ پر بیٹھا۔ مسٹر مشارب آج وزٹ کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی جلدی کہتے وہ واپسی کے لیے مڑی، مگر برا ہوا،
اس کی قسمت کا کہ دروازہ کھولنے کی بجائے وہ سیدھا بند دروازے سے جا ٹکرائی۔ اف، بنفشے آر یو اوکے؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا وہ تیر کی سی تیزی سے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ اف، اتنا بھی کیا ڈر بے وقوف لڑکی؟ پریشانی سے اسے دیکھتے سر پکڑ کر وہ رہ گیا۔ دوسری طرف تیزی سے اپنی سیٹ پر بیٹھتے اس نے سر تھاما۔ بنفشے، کیا ضرورت تھی فضول بولنے کی؟ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ؟ میری فضول گوئی کی وجہ سے آپ ہی کو مسئلہ نہ ہو۔ مسلسل گھبراتے اس کی جان نکل رہی تھی جب انٹر کام بجا۔ اس کی آواز پر وہ ایک دم چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ جلدی سے فون ریسیو کیا تو دوسری طرف یشم تھا۔ مس بنفشے، میرے روم میں آئیں۔ بھاری گمبھیر آواز جسے سن کر ہی اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ دل تو نہیں تھا، مگر مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق خود کو مضبوط بناتے وہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ کام کرنے میں مصروف تھا۔